واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 23 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، جب حضرت خالد بن ولید نے جزیہ کا کہا تو بہان نے جزیہ کا نام سن کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ مر کر بھی جزیہ نہ دیں گے، ہم جزیہ لیتے ہیں دیتے نہیں، غرض کوئی معاملہ طے نہیں ہوا اور خالد اٹھ کر چلے آئے۔ ناظرین، اب اس آخری لڑائی کی تیاریاں شروع ہوئیں، جس کے بعد رومی پھر کبھی سنبھل نہ سکے۔ خالد کے چلے آنے کے بعد بہان نے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ تم نے سنا، اہل عرب کا دعویٰ ہے کہ جب تک تم ان کی رعایا نہ بن جاؤ ان کے حملے سے محفوظ نہیں رہ سکتے، تم کو ان کی غلامی منظور ہے۔ ناظرین، تمام افسروں نے بڑے جوش سے کہا کہ ہم مر جائیں گے مگر یہ ذلت گوارا نہیں ہو سکتی۔ صبح ہوئی تو رومی اس جوش اور سر و سامان سے نکلے کہ مسلمانوں کو حیرت ہوئی۔ خالد نے یہ دیکھ کر عرب کے عام قاعدے کے خلاف نئے طور سے فوج آرائی کی۔ ناظرین، مجاہدین اسلام کی فوج جو 30 سے 35 ہزار تھی، اس کے 36 حصے کیے اور آگے پیچھے نہایت ترتیب کے ساتھ اس طرح صفیں قائم کی۔ قلب کی فوج کو ابو عبیدہ کو دیا۔ ناظرین، میمنہ پر عمرو بن العاص اور شرجیل مامور ہوئے، میسرہ یزید بن ابی سفیان کی کمان میں تھا۔ ناظرین، ان کے علاوہ ہر صف پر الگ الگ جو افسر متعین کیے، چن چن کر ان لوگوں کو متعین کیا جو بہادری اور فنون جنگ میں شہرت عام رکھتے تھے۔ ناظرین، خطبہ جو اپنے زور کلام سے لوگوں میں ہلچل ڈال دیتے تھے، اس خدمت پر مامور ہوئے کہ پرجوش تقریروں سے فوج کو جوش دلائیں۔ انہی میں ابی سفیان بھی تھے جو فوجوں کے سامنے نہایت جوشیلے الفاظ کہتے پھرتے تھے۔ ناظرین، عمرو بن العاص کہتے پھرتے تھے، ترجمہ: یارو، نگاہیں نیچی رکھو، برچھیاں تان لو، اپنی جگہ پر جمے رہو، پھر جب دشمن حملہ آور ہوں تو آنے دو، یہاں تک کہ جب برچھیوں کی نوک پر آ جائیں تو شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑو۔ ناظرین، فوج کی تعداد اگرچہ کم تھی، یعنی 30-35 ہزار سے زیادہ آدمی نہ تھے، لیکن تمام عرب میں منتخب تھے۔ ان میں سے خاص وہ بزرگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مبارک دیکھا تھا 1000 تھے۔ 100 بزرگ وہ تھے جو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ ناظرین، عرب کے مشہور قبائل میں سے 10,000 سے زیادہ صرف ازد کے قبیلے کے تھے۔ حمیر کی ایک بڑی جماعت تھی۔ ناظرین، ہمدان، کولان، خم، جزام وغیرہ کے مشہور بہادر تھے۔ ناظرین، اس مارکے کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ عورتیں تھیں اس میں شریک تھیں اور نہایت بہادری سے لڑی۔ ناظرین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت ہند حملہ کرتی ہوئی بڑھتی تھی، جوش اور ہمت دلانے والے الفاظ پکارتی تھی۔ ناظرین، امیر معاویہ کی بہن حضرت جویریہ نے بھی بڑی دلیری سے جنگ کی۔ ناظرین، مقداد جو نہایت خوش آواز تھے، فوج کے آگے آگے سورہ انفال جس میں جہاد کی ترغیب ہے تلاوت کرتے جاتے تھے۔ ادھر رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ 30,000 آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لی کہ ہٹنے کا خیال تک نہ آئے۔ ناظرین، جنگ کی ابتدا رومیوں کی طرف سے ہوئی۔ 2 لاکھ ٹڈی دل لشکر ایک ساتھ بڑھا، ہزاروں پادری اور بشپ ہاتھوں میں صلیب لیے آگے آگے تھے اور حضرت عیسیٰ کی جے پکارتے آتے تھے۔ ناظرین، یہ ساز و سامان دیکھ کر ایک مسلمان کی زبان سے بے اختیار نکلا، اللہ اکبر، کس قدر بے انتہا فوج ہے۔ خالد نے جھلا کر کہا، چپ رہے، خدا کی قسم، میرے گھوڑے کے سم اچھے ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ عیسائی اتنی ہی فوج اور بڑھا لے۔ ناظرین، غرض عیسائیوں نے نہایت زور و شور سے حملہ کیا اور تیروں کا می برساتے بڑھے۔ مسلمان دیر تک ثابت قدم رہے، لیکن حملہ زور کا تھا کہ مسلمان کا میمنہ ٹوٹ کر فوج سے علیحدہ ہو گیا اور نہایت بے ترتیبی سے پیچھے ہٹا۔ ناظرین، ہزیمت یافتہ ہٹتے ہٹتے حرم کے خیمہ گاہ تک پہنچ گئے۔ عورتوں کو یہ حالت دیکھ کر سخت غصہ آیا اور خیمے کی چوبیں اکھاڑ لیں اور پکاری کہ نامرادو، ادھر آئے تو چولوں سے تمہارا سر توڑ دیں گے۔
حضرت خولا شعر پڑھ پڑھ کر لوگوں کو غیرت دلاتی تھی۔ ناظرین، یہ حالت دیکھ کر معاذ بن جبل جو میمنہ کے ایک حصے کے سپہ سالار تھے گھوڑے سے کود پڑے اور کہا کہ میں پیدل لڑتا ہوں، لیکن کوئی بہادر اس گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو گھوڑا حاضر ہے۔ ناظرین، ان کے بیٹے نے کہا ہاں یہ حق میں ادا کروں گا کیونکہ میں سوار ہو کر اچھا لڑ سکتا ہوں۔ ناظرین، غرض دونوں باپ بیٹے فوجوں میں گھسے اور دلیری سے جنگ کی کہ مسلمانوں کے اکڑے ہوئے پاؤں پھر سنبھل گئے۔ ساتھ ہی حجاج جو قبیلہ زبیدہ کے سردار تھے 500 آدمی لے کر بڑھے اور عیسائیوں کا جو مسلمانوں کا تعاقب کرتے چلے آئے تھے اگا یعنی حلہ روک لیا۔ ناظرین، میمنہ میں قبیلہ ازد شروع کے حملے سے ثابت قدم رہا تھا۔ عیسائیوں نے لڑائی کا سارا زور ان پر ڈالا لیکن وہ پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ جنگ میں یہ شدت تھی کہ فوج میں ہر طرف سر ہاتھ بازو کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے لیکن ان کے پائے ثبات کی لغزش نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، عمر بن الطفیل جو قبیلہ ازد کے سردار تھے تلوار مارتے جاتے تھے اور اپنے قبیلے کو کہتے تھے ازدیوں دیکھنا مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے داغ نہ آئے۔ بڑے بڑے رومی بہادر ان کے ہاتھ سے مارے گئے اور آخر خود شہادت حاصل کی۔ ناظرین، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو پیچھے لگا رکھا تھا، دفعتاً صف چیر کر نکلے اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کی صفیں ابتر کر دی۔ ناظرین، اکرمہ نے جو ابو جہل کے فرزند تھے اور اسلام لانے سے پہلے اکثر کفار کے ساتھ رہ کر لڑتے تھے، گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا عیسائیوں، میں کسی زمانے میں کفر کی حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہوں، کیا آج تمہارے مقابلے میں میرا پاؤں پیچھے پڑ سکتا ہے؟ ناظرین، یہ کہہ کر فوج کی طرف دیکھا، مرنے پر کون بیعت کرتا ہے؟ ناظرین، 400 شخصوں نے جن میں زرار بن الازور بھی تھے مرنے پر بیعت کی اور اس ثابت قدمی سے لڑے کہ قریباً سب کے سب وہیں کٹ کر رہ گئے۔ صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مقتولوں کے ڈھیر میں ملی، کچھ دم باقی تھی۔ خالد نے اپنے رانوں پر ان کا سر رکھا اور گلے میں پانی ٹپکا کر کہا خدا کی قسم عمر کا گمان غلط تھا کہ ہم شہید ہو کر نہ مریں گے۔ غرض اکرمہ اور ان کے ساتھی گو خود شہید ہو گئے لیکن رومیوں کے ہزاروں آدمی برباد کر دیے۔ خالد کے حملوں نے اور بھی ان کی طاقت توڑ دی یہاں تک کہ آخر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور خالد ان کو دباتے ہوئے سپہ سالار تک پہنچ گئے اور پھر رومی افسروں نے آنکھوں پر رومال ڈال لیے کہ اگر یہ آنکھیں فتح کی صورت نہ دیکھ سکیں تو شکست بھی نہ دیکھیں۔ ناظرین، عین اس وقت جب ادھر میمنہ میں بازار قتال گرم تھا، ابن ناطیر ناظرین رومیوں کے میمنہ کا سردار تھا، اس نے میسرہ پر حملہ کیا۔ بدقسمتی سے اس حصے میں اکثر لخم و غسان کے قبیلہ کے آدمی تھے جو شام کے اطراف میں بود و باش رکھتے تھے۔ ناظرین، ایک مدت سے روم کے باج گزار رہتے رومیوں کا رعب جو دلوں میں سمایا ہوا تھا اس کا یہ اثر ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور اگر افسروں نے بھی بے ہمتی کی ہوتی تو لڑائی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ ناظرین، رومی بھاگتوں کا پیچھا کرتے ہوئے خیموں تک پہنچ گئے۔ عورتیں یہ حالت دیکھ کر بے اختیار نکل پڑیں اور ان کی پامردی نے عیسائیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ فوج اگرچہ ابتر ہو گئی تھی لیکن افسروں میں سے قباس بن الحسم، سعید بن زید، یزید بن ابی سفیان، عمر بن العاص، شرجیل بن حسنات داد شجاعت دے رہے تھے۔ ناظرین، قباس کے ہاتھ سے تلواریں اور نیزے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے مگر ان کے تیور پر بل نہ آیا تھا۔ ناظرین، نیزہ ٹوٹ کر گرتا تو کہتے کہ کوئی ہے جو اس شخص کو ہتھیار دے جس نے خدا سے اقرار کیا ہے کہ میدان جنگ سے ہٹے گا تو مر کر ہٹے گا۔ ناظرین، لوگ فوراً تلوار یا نیزہ ان کے ہاتھ میں لا کر دے دیتے اور پھر وہ شیر کی طرح جھپٹ کر دشمن پر جا پڑتے۔ ناظرین، ابو العود گھوڑے سے کود پڑے اور اپنے رکاب کی فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ صبر و استقلال دنیا میں عزت ہے اور عقبہ میں رحمت، دیکھنا یہ دولت ہاتھ سے نہ جانے پائے، اور پھر وہ بھی جنگ کی آگ میں کود پڑے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 24 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔